بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی. مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان. چھٹا باب، چھٹا ادھیائے. مخلوق سے اعمال صالحہ کے اجر کی توقع کو ترک کرنا یعنی ترک اجر، یعنی سنیاس اور اس کے مراحل. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ مخلوق سے اعمال صالحہ کے بدلے، صلے اور اجر کا سہارا نہ رکھ کر تمام اعمال صالحہ کو فرض سمجھ کر کرنے والا جو سنیاسی یعنی تارک اجر ہے، وہی حقیقت میں عابد ہے. اور وہ سنیاسی ہرگز نہیں ہے جو آگ پر پکی ہوئی غذا کے بغیر ہے، اور وہ بھی سنیاسی ہرگز نہیں ہے جو تمام اعمال کو ترک کر دیتا ہے. اس طرح اے پانڈو یعنی ارجن، جسے مخلوق سے اعمال صالحہ کے اجر کی توقع کو چھوڑ دینا یعنی سنیاس کہتے ہیں، اسی کو عبادت کرنا جانو. بلا شبہ مخلوق سے اجر کی توقع کو چھوڑے بغیر عابد بننے کا عہد کوئی بھی نہیں کر سکتا. خدا کہہ رہا ہے کہ تمام اعمال کو خدا کے احکامات سے جوڑنے یعنی اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے مومن عبادت کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ مخلوق سے اعمال کے اجر کی توقع کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مومن بلا شبہ عبادت کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے. لیکن خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب مخلوق سے اجر کی توقع چھوڑ دینے والا سنیاسی خواہشی چیزوں کو استعمال نہ کرنے کا اور تمام غیر ضروری دنیاوی اعمال کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، اس وقت وہ سنیاسی بلا شبہ عبادت کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے. نفس یعنی من اور اطمینان قلب کی حقیقت. حقیقی عابد کی صفات. ضدین کے باوجود صبر کے ساتھ عبادت کی جائے. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جنت کی طرف اوپر اٹھائے، انسان نیچے جہنم میں نہ گرے، کیونکہ من یعنی نفس انسان کا حقیقی دوست ہے، اور بے شک نفس ہی انسان کا دشمن بھی ہے. جس انسان نے من کو جیت لیا، بلا شبہ اس کا من دوست بن گیا. لیکن انسان اپنے جس نفس کو قابو میں نہیں کر سکا، وہی نفس ہمیشہ دشمنی نبھاتے ہوئے دشمن کی طرح کام کرتا ہے. جس نے نفس کو جیت لیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات یعنی خدا کو پا کر بالکل مطمئن، پرسکون اور بے خوف رہتا ہے. اسی لیے سردی گرمی، سکھ دکھ، عزت اور ذلت میں بھی اعمال صالحہ اور عبادت پر صبر و استقلال کے ساتھ قائم رہتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اسی طرح علم اور حکمت پر استقلال سے قائم رہنے والا، خواہشات پر جیت حاصل کرنے والا، مطمئن، قانع اور پرسکون نفس والا عابد، جو کہ پتھر، مٹی اور سونا سب کو یکساں حیثیت سے دیکھتا ہے، وہی عابد حقیقی طور پر عبادت میں لگا ہوا ہے. جب ایسا عابد دوست اور دشمن سے یکساں برتاؤ کرتا ہے، حاسدوں، رشتہ داروں، نیک کاروں اور بدکاروں سے بھی غیر جانبداری برتتے ہوئے یکساں ذہنیت یعنی انصاف کے ساتھ صلح اور فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، تب
وہ اور بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یوگ یعنی خدا سے جڑنے، یعنی الصلاۃ یا نماز کی حقیقت۔ ینجن یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ ایک خدا کی عبادت سے جڑنے کا طریقہ، یعنی نماز یا الصلاۃ یا عبادت۔ عبادت صرف ایک خدا کے لیے ہے۔ نماز یا یوگ یعنی ینجن سے دنیا میں ذہنی سکون اور آخرت میں سب سے اعلیٰ دائمی سکون یعنی جنت ملتی ہے۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ عابد کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ عبادت یعنی ایک خدا میں یکسوئی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون مقام پر لے جائے اور تنہائی اور یکسوئی والی جگہ میں قیام کر کے اپنے آپ کو خالق اور حاکم اور مالک نہ مان کر کسی اور مخلوق کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے ذہن اور شعور کو خدا کی یاد میں لگائے۔ پاک زمین جو نہ بہت زیادہ اونچی ہو اور نہ بہت زیادہ نیچی ہو، اس پر گھاس یا پتلا ملائم کپڑا یا ہرن کی کھال بچھا کر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کر کے بیٹھ جائے۔ اس نشست پر بیٹھ کر من، خواہشات اور اعمال کو قابو میں کر کے ذہن میں صرف اور صرف ایک سب سے اعلیٰ خدا کو رکھتے ہوئے خدا کی خوشنودی کے لیے اور نفس کو فحش اور منکر سے پاک کرنے کے لیے عبادت کرے۔ جسم، سر اور گردن کو سیدھا رکھ کر ذہن کو کسی اور مخلوق کی طرف نہ بھٹکا کر ایک خدا کی یاد کو قائم رکھتے ہوئے کسی بھی سمت میں نہ دیکھتے ہوئے اپنی ناک کے اگلے حصے یعنی سجدے کی جگہ پر نظر جما کر نفس مطمئن کے ذریعے بلا خوف خدا کے مطابق زندگی گزارنے والے کی طرح من میں خدا پر ایمان کو قائم کر کے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے مجھے ہی سب سے اعلیٰ مان کر مجھ میں ہی اپنے شعور اور ذہن کو لگا کر بیٹھے۔ اس طرح عابد ہمیشہ از خود ذہن کو قابو میں رکھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دنیا میں حقیقی سکون اور مرنے کے بعد میری جنت کے سب سے اعلیٰ اور پرسکون مقام کو پاتا ہے۔ اے ارجن، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عبادت نہ بہت زیادہ کھانے والا کر سکتا ہے اور نہ بالکل بھوکا رہنے والا کر سکتا ہے، نہ بہت زیادہ سونے والا کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر وقت جاگنے والا کر سکتا ہے۔ خدا کے احکامات و قوانین کی اطاعت میں کھانا کھانے سے، زندگی میں ہر قدم خدائی احکامات کے مطابق رکھنے سے، زندگی کی تمام جدوجہد اور اعمال کو خدا کے احکامات و قوانین کے ساتھ جوڑنے سے، سونے اور جاگنے میں خدائی احکامات کے ساتھ جڑا ہوا ہونے سے حقیقی عبادت واقع ہوتی ہے، اور یہی عبادت تمام بے سکونی، بے چینی، مصائب اور بربادی کا حل ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک اس طرح جب عابد تمام خواہش پرستی پر مبنی کاموں اور ان کے اجر کی توقع کو چھوڑ کر خدا کے ایمان پر اپنی عقل کو قائم کر کے خدائی احکامات و قوانین سے جڑ کر اعمال کرنے لگتا ہے، تب وہ حقیقی طور پر عبادت میں لگا ہوا مانا جاتا ہے۔ ینجن یعنی عبادت یا الصلاۃ یا نماز، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ ایک خدا میں یکسوئی کے فائدے۔ نفس کو خدا کی اطاعت سے جوڑ دینا ہی حقیقی عبادت یا یوگ یا الصلاۃ ہے۔ کرشن نے کہا، خدا یاد دلا رہا ہے کہ جس طرح غیر ہوادار مقام میں رکھا ہوا چراغ ٹمٹماتا نہیں ہے، اسی مناسبت سے عابد
جس کا قلب اور ذہن قابو میں ہے، اس کا نفس وقت کی پابندی کے ساتھ ایک خدا میں یکسو ہونے کی وجہ سے خدا کی اطاعت سے ڈگمگاتا نہیں ہے۔ بے شک اس یکسوئی کی حالت میں انسان خدا کا تجربہ یا اس کی خشیت کا احساس از خود کرتا ہے تو وہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں روحانی مسرت کی وجہ سے اس کے شعور کا خدا کی یاد سے جڑنا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام فحش اور منکر کاموں سے دور رکھ سکے۔ بے شک وہ عابد جو شعوری طور پر خواہشات سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور سب سے اعلیٰ سکون کو جان لیتا ہے، تو پھر وہ یکسوئی کے ذریعے اس خدا کی یاد کو قائم کرنے سے اور سچائی سے کبھی بھی نہیں ہٹتا، اور پھر اس خدا کو حاصل کر کے اس کے مقابلے کسی دوسری چیز کو اور زیادہ فائدے مند نہیں جانتا۔ وہ خدا جس کی یاد کو یکسوئی کے ذریعے قائم کر کے وہ عابد بڑے سے بڑے دکھوں میں بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس خدا کی یاد کے ساتھ جڑ کر نماز قائم کرنے کو یا عبادت یعنی یوگ کرنے کو تمام دنیاوی دکھوں میں مبتلا ہونے سے نجات جانو۔ بے شک ہر طرح سے شعوری طور پر تمام خواہشات کو قابو میں کر کے مکمل طور پر خواہش پرستی سے پیدا ہونے والی تمام خواہشات کو چھوڑنے کا عہد کر لو۔ عقل اور ذہن کو ایک خدا کی طرف سے بھٹکائے بغیر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ عبادت کرنے میں لگ جاؤ۔ عقل کو دنیاوی غیر ضروری کاموں میں نہ لگا کر کسی اور مخلوق کے متعلق کچھ بھی نہ سوچتے ہوئے درجہ بدرجہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ من میں عبادت، یوگ یا نماز کے ذریعے ایک خدا کی یاد کو قائم کرو۔ بے شک جب جب بھٹکنے والا نفس ایک خدا کی یاد کو قائم نہ کر کے دنیاوی اشیاء، مخلوق اور دیوتاؤں کی طرف بھٹکنے لگے، تب تب اس نفس کو خدائی احکامات، اصول اور قوانین کی پیروی میں لگا کر خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک خدا کی عبادت کرنے والا انسان اپنی بدی کی صفت کو دبا کر فحش اور منکر سے چھٹکارا پا لیتا ہے، اور پھر ایسا عابد مطمئن نفس اور اعلیٰ ترین جنت کے سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ ایک خدا میں یکسوئی والی عبادت یعنی نماز میں لگانے والا عابد خدا کی خشیت کا احساس پا لیتا ہے، اور پھر تمام فحش کاموں اور منکرات سے چھٹکارا پا کر پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد جنت کے سب سے اعلیٰ سلامتی اور سکون والے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک خدا نے ہی تمام انسانوں، تمام مخلوقات اور قدرتی نظام کی تخلیق کی ہے۔ قدرتی نظام کی بنیاد تمام انسانوں کی سلامتی اور دیگر تمام مخلوقات کی سلامتی ہے، یعنی صلاح فی الارض ہے۔ تمام انسانوں اور مخلوقات کی خوشی اور غم کو اپنا سکھ اور اپنا دکھ سمجھو۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کی عبادت میں لگا ہوا انسان ایک خدا کی تخلیق کردہ تمام مخلوقات پر خود کو منحصر دیکھتا ہے اور تمام مخلوقات کو خود پر منحصر دیکھتا ہے۔ اس طرح کائنات میں ہر جگہ ہی انسان اور دیگر مخلوقات کو انحصار اور تخلیق کے اعتبار سے ایک جیسا ہی دیکھتا ہے۔ جو انسان تمام مخلوقات کو مجھ سے تخلیق کیا ہوا دیکھتا ہے، اور اس طرح جب وہ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے میں دور نہیں ہوں اور وہ بھی مجھ سے دور نہیں ہے۔ جو انسان تمام مخلوقات کو قائم دیکھ کر مجھے خدا سے قائم تسلیم کر لیتا ہے تو وہ عابد تمام مخلوقات کے لیے اعمال کرتے ہوئے بھی حقیقت میں میرے لیے ہی
तमाम अमाल को अंजाम देता है। ऐ अर्जुन, जो इंसान अगर अपने आप की तरह ही तमाम मखलूक़ात की या राहत या मुसीबत को यकसा देखता है तो वो आबिद सबसे अफजल है। ये मेरा फैसला है। मोमिन मगर नामुकम्मल आमिल का आखिरत में अंजाम। पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म दुनिया में नहीं बल्कि सजा के तौर पर जहन्नम में होगा। तमाम इंसानों और मखलूकात की सलामती यानी कल्याण की अहमियत। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, ऐ मधुसूदन, तुम्हारे जरिए कहे गए इस इबादत के मुनासिब तरीका को भटकने वाली कैफियत की वजह से मैं इस पर कायम रहना मुमकिन नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि ऐ कृष्ण, मन यानी नफ्स गुमराह, सरकश, ताकतवर और जिद्दी है। इसको काबू में रखना मैं हवा को काबू में रखने की तरह मुश्किल मानता हूं। कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि ऐ कवी बाजू वाले यानी अर्जुन, बिलाशुबा नफ्स को काबू में करना मुश्किल है, क्योंकि ये खुदा पर कायम न रहकर शिर्क में मुब्तला होकर गुमराह हो जाता है। लेकिन ऐ कुंती के बेटे, मुस्तकिल मिजाजी से वेदों का मुतालिया करने से और दुनिया से बेरगबती को इख्तियार करने से नफ्स को काबू में किया जा सकता है। बेकाबू मन की वजह से इबादत की हकीकी रूह बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मन को काबू में करके हस्ब इस्तिताअत ज़राए और सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जो भी जद्दोजहद करते रहता है, उसके लिए इबादत का हकीकी लुत्फ हासिल करना मुमकिन है। इस तरह ये मेरी हिदायत हैं। मोमिन मगर नामुकम्मल आमिल का आखिरत में अंजाम। पुनर्जन्म की हकीकत, सलाफिल अर्ज की अहमियत। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया, ऐ कृष्ण, ईमान से न गया हुआ मोमिन जो एक खुदा की अताअत की कोशिश में लगा हुआ है, मन के भटकाव की वजह से खुदा की अताअत मुकम्मल तौर पर नहीं कर सका है, ऐसा मोमिन मरने के बाद कौन सा मुकाम पाता है? ऐ कवि बाजू वाले कृष्ण, उलझन में पड़ा हुआ ये मोमिन खुदा के रास्ते पर मुकम्मल तौर पर अमलन कायम ना होकर क्या बिखरे हुए बादल की तरह गुमराह होकर दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद नहीं हो जाता? ऐ कृष्ण, ये मेरा शक है जिसे मुकम्मल तौर पर दूर करने के लिए तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ। बिलाशुबा आपके मुकाबले इस शक को दूर करने वाला कोई दूसरा पाया जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ऐ पार्थ यानी अर्जुन, मेरे वली, हकीकत यह है कि तमाम इंसानों और मखलूक़ात की सलामती के लिए आमाल सालिहा को मुकम्मल तौर पर करने वाला कोई भी मोमिन जहन्नम के बुरे मुकाम में नहीं जाता। बिलाशुबा इस मोमिन और मुकम्मल तौर पर अमल सालिह करने वाले शख्स की न ही इस दुनिया में बर्बादी है और न ही उस आखिरत के मुकाम में बर्बादी है। लेकिन ईमान रखने वाला मगर अपने आमाल को मुकम्मल तौर पर खुदा की अताअत से न जोड़ पाने वाला इस दुनिया में किए गए आमाल के अज्र के तौर पर मरने के बाद हमेशा कायम रहने वाले जन्नत के मुकाम को हासिल करके उसमें कुछ हिस्सा गुजारने के लिए पाक और खुदा की रहमत और सलामती के हामिल लोगों के घरों में जन्नत के अंदर पैदा होता है। या ये मोमिन मगर नामुकम्मल आमिल आबिदों और आला जहन रखने वाले लोगों के ग्रोहों के अंदर जन्नत में भी पैदा होता है। बेशक इस तरह का जो दोबारा पैदा होना है वो इस दुनिया में इंतहाई मुश्किल है। ऐ कुरुनंदन यानी कौरवों के खैरखा अर्जुन, उसके जन्नत में जाने की वजह यह भी है कि वहाँ
اس پہلے کی جسمانی یعنی دنیاوی زندگی میں قلبی ایمان حاصل ہونے کی وجہ سے وہ بار بار اعمال کو مکمل طور پر خدا کی اطاعت سے جوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور بلا شبہ وہ خدا کی اطاعت کی کوشش کرنے والا پچھلی دنیاوی زندگی میں اس ویدوں کے مطالعے کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے بھی از خود ویدوں میں دی گئی خدا کی تسبیحات اور تلاوت کی وجہ سے ایمان میں یقینی طور پر ترقی بھی کر چکا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے نامکمل اطاعت کی وجہ سے ایک سے زیادہ بار وہ جہنم میں پیدا کیا جاتا ہے، اور جب تمام گناہوں کی سزا سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جو دنیا میں خدا کی اطاعت کی مکمل کوشش نہ کرنے والا ہوتا ہے، بالآخر جنت کی سب سے اعلیٰ منزل حیات کو پا لیتا ہے۔ ایمان پلس اعمال صالحہ از اکول ٹو عبادت یعنی یوگ یا خدا کی مکمل نوکری ہے۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کی راہ میں جد و جہد یا جہاد کرنے والے سے افضل ایمان کے ساتھ مکمل طور پر اعمال صالحہ کرنے والا عابد ہے، اور وید کے عالم سے بھی افضل عابد کو مانا جاتا ہے، اور اسی طرح عامل سے بھی افضل عابد ہے یعنی یوگی ہے۔ اسی لیے اے ارجن عابد بنو یعنی ہر حال میں یوگی بنو۔ تمام عابدوں سے بھی عظیم عابد میرے نزدیک وہ مانا جاتا ہے جو میرے بارے میں ہی ہر وقت سوچتے رہتا ہے اور اپنے شعور کے اندرون سے ایمان لا کر میری ہر بات تسلیم کرتا ہے۔ یہی میری ہدایات ہیں۔ چھٹا باب، چھٹا ادھیائے ختم ہوا۔